الله أكبر الله أكبر. میرے نبی کا روحانی نسب جس میں ہم سب آپ کی اولاد ہیں، ہم سب آپ کی اولاد. ابھی بخاری شریف کا سبق ہوا ہے تو میں اپنے نبی کا روحانی نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بخاری پڑھی محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. ایک سند میرے پاس اور ہے. مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سند تو سافل ہے، تھوڑا عالی کر لوں، کدھر جاؤں؟ تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب کا خیال آیا، وہ 100 برس سے اوپر ان کی عمر تھی. تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا، کوئی تیار ہی نہیں ہوا. 2 لڑکے ادھر ہی رہتے تھے. میں نے کہا تم تو چلو، تم تو گھر جا رہے ہو، تھوڑا سا ادھر چلے جائیں گے سخا کوٹ. تو ہم وہاں پہنچے. میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجیح باروب انسان آج تک نہیں دیکھا. 6 فٹ سے اوپر قد، اڈا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہویا، نابینا ہو چکے تھے. اور دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجیح آدمی میں نے نہیں دیکھا. کوئی اس پہ محنت کرتا تو بیچارہ صحیح زندگی گزار لیتا، غفلت میں چلا گیا. لیکن بڑی وجاہت مردان دینی شخصیات میں ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی. تو ان کے بیٹے عبدالرؤوف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں. مولانا عبدالحق صاحب کو نہیں دی، اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث، تم تو بچے ہو. ہم نے کہا لے تو چلو، زیارت تو کراؤ. تو ہم پہلے گئے مسجد. میں نے کہا بھائی 2 نفل پڑھو اور حضرت کو ہدیہ کرو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو، اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے گا. تو ہم پہنچ گئے. تو اتنا بڑا ڈنڈا، ایڈا وڈا قد، اتنی موٹی کلائی، اتنا بڑا چہرہ. میں کہا بھائی واقعی یہ تحریک ریشمی مال چلانے کے قابل. اچھا میں ادھر بیٹھا تھا، 2 ساتھی ادھر، ایک ان میں کا انتقال کر چکا. کون ہو؟ جی ہم طالب علم ہیں. میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہ ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی دورہ کر کے آئے ہیں ساہیوال سے، تو آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے. تو ایک دم جوش میں ہو، اتنا ڈانٹا. ہمیں تو سانپ سونگ گیا. کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت لینے. زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھائی ہوں بولیا جا نہیں تو چھوٹا توڑے سیرے چامنا. اچھا ہم چوپ. تھوڑی دیر گزری، میں نے ہمت میں کیا، میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، اجازت ہو تو کچھ پڑھ دوں، پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں، نہ چاہے تو نہ دیں. تو چھوٹا یہاں تھا نا، وہ یہاں رکھ لیا یہاں ایسے. اب ادھر ہمارے 2 نفل لڑ رہے، ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، ادھر ہماری دعا جا رہی، ٹھک 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 ٹھک. یہ کشمکش میں 1 منٹ گزر گیا. پھر کہنے لگے اچھا پڑھو. میں ابھی کم بڑھ گیا. پھر میں نے پہلی حدیث پڑھی، ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی. پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا. جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا، ورق الٹنے کی آواز ہے تو بس 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 میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی. تو اس حوالے سے 2 واسطے نکل جاتے ہیں. محمد عبداللہ، خیر محمد، یاسین اور عزیر گل یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ عزیر گل شیخ الہند محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق اور عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ. آگے ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناری، محمد بن احمد الرملی،
ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر العسقلانی جس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے، اور ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری، جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہم سب کا نسب نامہ وہاں تک جا رہا ہے، اور میں نے آپ کا روحانی نسب بھی پڑھ دیا اور سلبی نسب بھی پڑھ دیا۔ ہمیں تو چلو نسبت حاصل ہے، وہ آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔